بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست کا عنوان ہے قرآن مجید کا عددی معجزہ۔ ہم پہلے بھی اس حوالے سے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں عددی معجزے کے حوالے سے، یہ دوسری نشست ہوگی عددی معجزے کے حوالے سے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ محمد آیت نمبر 13، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ قرآن مجید کی جو اکثر آیات ہے، صورتیں ہے، وہ تو یا مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک آیت ایسی بھی ہے جو نہ مکہ میں نازل ہوئی اور نہ مدینہ میں، بلکہ وہ آیت جب آپ علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے تو دوران ہجرت وہ آیت نازل ہوئی ہے، اور یہ وہی آیت ہے جس کی میں نے ابھی کچھ لمحہ پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 13، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً۔ یہ آیت ایسی آیت ہے کہ جو دوران ہجرت آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت نہ مکی ہے اور نہ مدنی ہے۔ اب اس میں قرآن مجید کا عددی معجزہ کس طرح ہے، تو اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر تھی 53 سال۔ چونکہ آپ علیہ السلام کی کل عمر 63 سال تھی، 53 سال آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں اور آخری 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں۔ تو جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کی عمر تھی 53 سال۔ اب عددی معجزہ اس آیت میں اس طرح ہے کہ اگر آپ اس آیت کے حروف یعنی سورہ محمد کے آیت نمبر 13 وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اس آیت کے حروف کی اگر آپ گنتی کریں گے تو اس آیت کے جو حروف ہیں وہ بھی 53 ہیں، اور جس وقت آپ علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کی عمر بھی 53 تھی، اور یہ آیت دوران ہجرت نازل ہوئی ہے۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی، جس وقت آپ علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے اس وقت یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہنے کے بعد پھر مدینہ جب ہجرت فرما رہے تھے تو دوران ہجرت جو آپ علیہ السلام کی عمر ہے وہ تھی 53 سال، اور نبوت کا 13واں سال تھا۔ اور یہ سورہ محمد کی یہ والی جو آیت ہے جو دوران ہجرت نازل ہوئی ہے، یہ بھی آیت نمبر 13 ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا عددی معجزہ ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن عاجز کر دینے والی کتاب ہے، تو جہاں یہ اس کے الفاظ بھی عاجز کرنے والے ہیں، اس کے علوم بھی عاجز کرنے والے ہیں، اور جو اس کی عدد ہے، جو گنتی ہے، وہ بھی عاجز کرنے والی ہے، اس لیے کہ یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ تھا آج کا قرآنی معجزہ۔ انشاءاللہ دیگر نشستوں میں اور اس طرح معجزات کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔